نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فجورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شان وزل تو لے کے اب تک اللہ سونے کی بے حد ہم دیسنا اللہ کے پیارے حبیب تے بے شمار درود سلام کے بعد قابل سب احترام موضوع سامین آئی دے درس تصفر دے اندر خلق خدا کا بھلا کرندہ ماں باپ نہ نیکی کرندہ رشتہ دارہ یتیمہ مسکینہ مسافرہ ہمسایہ نال اپنے نوکراں نال اچھا سلوک کرن دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء دی 36ویں آیت جڑی میری تلاوت کرنا تو سمجھو شرف حاصل ہے۔ میرے سونے رب نے یہ گل کہی ہے اور اللہ دی بندگی کرو اور کسی نو اودہ شریک نہ بناؤ اور ماں باپ دے نال نیکی کرو رشتہ داراں اور یتیماں اور مسکیناں اور اپنے قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اپنے کول بیٹھن والے اور مسافراں اور اپنے غلاماں دے نال بھی نیکی کرو یا نہیں۔ بے شک اللہ محبت نہیں کردا انہاں لوکاں نوں جڑے اتراؤن والے نے بڑائی کرنے والے نے یعنی شوخیاں کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیات میں رب نے کھول کھول کے بیان کرتا کہ سب کا بھلا کرو درجہ بدرجہ۔ سب تو پہلے سنے رب نے اپنی بندگی کا ذکر کیتا، پھر آپ توحید ہون کا ذکر کیتا، شرک تو بچن کی تعلیم دیتی ہے، پھر نال ہی آخیا ماں باپ، سب تو پہلے ماں باپ، اس تو بعد پھر رشتہ دار یتیم مسکین اور ہمسائے سب حقوق کا خیال کرو۔ یعنی بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت کا بھلا کرتے رہو، کسی نے دکھ نہ دو۔ سچا مومن سچا صوفی جڑا وہ بے ضرر ہوندا، نفع بخش ہوندا ہے، سار کیش ہوندا ہے۔ تو تاں سے رب نے فرمایا کہ اے انسانوں میری بندگی کرو اور میری بندگی وچ کسی نو شریک نہ بناؤ۔ اب جی شرک کیتا تو شرک جڑا ہے ناقابل معافی جرم ہے۔ باقی رب سبحانہ فرماندا میں گناہ معاف کر دیاں گا لیکن شرک جڑا نا یہ معاف نہیں کراں گا۔ حقوق اللہ دے بارے دسیا کہ وہ تو میں معاف کر سکنا میں رب ہے، لیکن حقوق العباد جڑے ہیں وہ میں معاف نہیں کراں گا جب تک کیا لوں مخلوق معاف نہ کرے۔ اللہ پاک نے حکم دیتا کہ ساری مخلوق حدیث پاک جا کہ میرا قربہ انسان جنات جانور پرندے چرندے حشرات الارض وغیرہ سارے میرا قربہ ہے، کسی نے دکھ نہ دیا، کسی نے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ پاک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو بندہ بہت پسند ہے، محبوب ہے، جہاں کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। اللہ سونے نے اسی بات سے منع کیتا ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے، مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ جڑا اللہ اور یوم آخرت دے اوتے ایمان رکھدا ہے تے اونوں اپنے پڑوسی نال نیک سلوک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی واقعہ ہی مسلمان ہے تو آپ نے فرمایا انہوں چاہیے پھر پڑوسی نو دکھ نہ دے کسی بھی طرح۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مینو پڑوسی کے بارے برابر تاکید و تلقین مینو کرتے رہے، اتوں تک کہ میں گمان کرن لگ گیا کتے وہ انہوں جائیداد دے وچ وارث ہی نہ قرار دے رہے، پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تسی شوربے والا سالن بناؤ تو وہ شوربہ زیادہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھیا کرو، یعنی سالن بھی بناؤ نا تو شوربے والا سالن بناؤ تھوڑا پانی زیادہ پا لو وہ تاکہ اپنے پڑوسی نے بھی بھیج سکو، کسی غریب نے بھی دے سکو، یہ نہیں کہ سارا آپ ہی رگڑ گا، میرے پڑوسی کا بھی حق ہے تاکہ وہ سالن کی خوشبو پڑوسیاں لگئی ہے وہ واسطے پریشانی کا باعث نہ بڑھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن نو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری دا کھوری ہوگے، یعنی پڑوسیاں نو بھی کوئی شے پہنچاؤ، اگر اللہ تمہوں نعمت دیتی ہے تو انہوں نے بھی حصے دار بنا لو، اللہ پاک اس گل تے خوش ہوندے رہے۔ بلکہ حدیث پاک جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے مینوں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہے مومن ہی نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہے مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ 3 باری آپ نے قسم کھدی ہے، 3 باری قسم کھان کے بعد آپ نے فرمایا تو صحابہ نے جب آپ نے پوچھا یا رسول اللہ تو اے اللہ کے رسول کون ہے شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جہاں پڑوسی وہ شرارتوں کو محفوظ نہ ہوگا، یعنی 3 باری آپ نے قسم کھا کے آخیا کہ کدے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی بھی ذریعے نہ۔ یعنی جہاں شخص پڑوسی کو تکلیف دینا اللہ کے پیارے نبی نے امت جو فارغ کرتا کہ مسلمان ہی نہیں ہے جہاں اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت ایمان رکھتا ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، کبھی بھی اپنے گوانڈی کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ پڑوسی تو بہت حق ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں، بخاری کے اندر ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مینوں پڑوسی نو رعایت کرنا، پڑوسی نال رعایت کرنا، پڑوسی دی مدد کرن دی بار بار تلقین کرتے رہے، اور اس لیے کہ مینوں گمان پیدا ہو گیا کہ پڑوسیاں نو رشتہ داراں دی طرح وراثت دے وچ شریک نہ کر دتا جاوے۔ حدیث پاک سے حضرت عبد الرحمن بن ابی
कररात रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन ਜਿਹੜੇ ਨੇ आप ਦੇ वज़ू ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਬਾਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਾਬਾ कराम ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ या सुन्नत अल्लाह रसूल की मोहब्बत की वजह से कर रहे हैं ये पानी मुतबर्रक है सब नफा देगा ते आपने फिर सुनो फिर जो शख्स पसंद करता है और जिहदी खाश है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ अल्लाह जल्ला शान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहब्बत करना या ये कि अल्लाह रसूल ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰੇ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਇਹ ਬੇਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ तिरमिज़ी शरीफ और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस पाक है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी महल्ले के लोगों के विच अल्लाह के नजदीक सब तो अफजल और बेहतर वो शख्स है जिहड़ा अपने पड़ोसियों के हक में बेहतर है सुभान अल्लाह यानी इन्ने हकूक ने पड़ोसियों के इंसान को चाहिए कभी जिंदगी जो लड़त ना कटे पड़ोसियों को तकलीफ दे दे इब्न बाजा शरीफ के अंदर हदीस अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुसी किसी काम के बारे अपने पड़ोसियों को कहते हो सुनो कि तू अच्छा काम किया क्या तुहाडा काम अच्छा है और जो तुसी अपने पड़ोसी को कहते सुनो कि तू बुरा किया और तुहाडा काम बुरा है यानी नसीहत की भी अगर पड़ोसी तुहाडी बुराई की तायद करन तुहाडी अच्छाई की तायद करन तो हकीकत है इंसान को चाहिए कभी भी जिंदगी में किसी को तकलीफ ना दे बदबख्त शख्स जिहड़ा अल्लाह की मखलूक ने और पड़ोसियों को तकलीफ दिंदा पड़ोसी के इन्ने हकूक ने कि हदीसां परियां पईयां ये सही है कि मैं बिल्ली पाल लांगा तो बिल्ली देख के चूहे भज जाणगे लेकिन गुआढ़ियों के घर जा वड़नगे तो गुआढ़ियों को तकलीफ देणगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी वजह ना मेरे पड़ोसियों को तकलीफ होवे ये मोहम्मद की शान नहीं है अल्लाह वाले इस हद तक मुहतात रहंदे सी कि किसी भी वजह ना किसी भी जरिए ना किसी भी पड़ोसी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो बाला हदीस के अंदर बेशुमार पड़ोसियों के हकूक दसे ने और खलके खुदा दे इस वास्ते इंसान को चाहिए कदे भी किसी पड़ोसी को तकलीफ ना दे सुन्नत जमात के मशहूर मुफस्सिर हजरत मुफ्ती अहमद यार लिखते हैं कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी के 11 हक ने एक नंबर एक है कि तुम्हारी मदद ही अगर जरूर कभी तो मदद करो दूजी अगर मामूली कर्ज मंगे दे दो तीसरा है कि अगर वो गरीब हो तो ख्याल रखो चौथा बीमार है तो मजाज पुरुष ही करो बल्कि जरूरत हो तो तीमारदारी करो पंजवां है कि मर जाए तो जनाजे के नाल जाओ छेवां है कि खुशी दे विच शरीक होवो सतवां है कि गम मुसीबत विच उहदे नाल हमदर्दी करो अठवां है कि अपना मकान इन्ना उच्चा ना बनाओ कि उन्हां नूं दी हवा रुक जाए मगर उन्हां दी इजाजत दे नाल नौवां है घर दे विच फल फ्रूट आए तो उहनूं हदिया भेजदे रहो ना भेज सको तो खुफिया रखो वो तो ज़ाहिर ना करो कि खा के छिला बूहे पे सड़ दो
یعنی دسنا ایک چاہ رہے ہیں کہ تاکہ انہوں نے بچے دیکھ کے دل نہ ترسنا. 10واں ہے کہ اپنے گھر تو گھر دے دھوئیں تو انہوں نے تکلیف نہ پہنچاؤ. 11واں ہے کہ اپنے گھر دی چھت دے تے ادھا نہ چڑھو کہ انہوں دی بے پردگی ہوئے. قسم ہے دی جی قبضہ میری جان ہے. پڑوسی دے حقوق وہ ادا کر سکتا جتے اللہ رحم فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اندازہ کرو گے اللہ رب العزت یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی کسی نو تکلیف دے کسی بھی ذریعے دا. بال آئی دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نو چاہیے حقوق العباد کا خیال رکھے. یہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے ورنہ دو جہان برباد ہو جانے گے. کلندری لاہور ڈاکٹر امام اقبال نے تاں ہی فرمایا سی پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے ورنہ عبادت کے لیے کم نہ سے کر گیا. خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بڑوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہوگا. بقول شاعر یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. سچا مومن سچا صوفی سچا درویش بے ضرر ہوگا نفع بخش ہوگا. کسی نے بھی کسی انسان چھاڑے کسی جانور میں بھی تکلیف نہیں پہنچ گئی. پہلے تو بار کرتے تھے گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا پڑے حقیر پر تقسیر مارے کمزور کم معجز مسکین بے سارا انسان ہے. صاحب تیرے پیشوا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی کاغذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں. سانو تیرے علاوہ کسی سارے کی لوڑ بھی کوئی نہیں. تیرا سارا ساڈے واسطے کافی ہے. سانو دنیا قبر اور آخرت دے اندر سارا عطا فرمائی. ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لفظاں معاف فرمائے. اپنے دائمی تعداد نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے. قرآن کے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے. کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے. اللہ اکبر کبیر. اللہ بس یارو یہ فانی دنیا یہ سب مردار ہے. دھوکا ہے دغا ہے فریب ہے. اے اللہ خواب بچو 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 دنیا تو پھر نہیں ہونا جو موقع. وما علینا الا البلاغ المبین.